کیروان تیونس شہر سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ شہر کی بنیاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عقبہ بن نافع نے رکھی اور یہ شمالی افریقہ میں مسلمانوں کا پہلا شہر بن گیا۔ اس مقام کا انتخاب صحابی رسول حضرت ابو زمان البالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 654 عیسوی میں یہاں تشریف لائے اور بربر قبائل کو دعوت اسلام دی۔ یہ علاقہ میدانی، گرم اور خشک تھا۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی کی کمی کا شکوہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عصا سے ایک جگہ کی نشاندہی فرمائی، کھدائی ہوئی اور وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ پانی مکہ مکرمہ کے زمزم کے چشمے سے یہاں آتا ہے۔ ابو زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک تراشنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر وہ منہ مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن میں رکھ دیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال اپنی عمر عزیز اس گرم اور خشک میدان میں گزار دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد زائرین نے مزار کے گرد انتہائی وسیع اور خوبصورت عمارت تعمیر کر دی۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدی صحاب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی عقیدت رکھتے ہیں۔ تیونس میں 12 ربیع الاول جشن مولود کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ تیونس کا سب سے بڑا مذہبی اور ثقافتی تہوار ہوتا ہے اور اس کی اہم ترین تقریب کیروان میں سیدی صحاب کے مزار پر ہوتی ہے۔ لوگ ان کے مزار کے گرد 7 پھیرے تک لگاتے ہیں جو ظاہر بدعت ہے۔ سیدی صحاب کا مزار بربری اور تیونسی فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ یہ فن تعمیر شام سے تیونس، تیونس سے مراکو اور مراکو سے اسپین گیا اور اس نے تعمیرات کی دنیا پر حیران کن اثرات چھوڑے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے شام، مراکو اور اسپین جانے کی بار بار توفیق دی، لہٰذا میں اس طرز تعمیر سے اچھی طرح واقف ہوں۔ مراکو کے زیادہ تر گھر اسی طرز پر تعمیر ہوتے ہیں اور یہ ریاض کہلاتے ہیں۔ سیدی صحاب کا مزار بھی ریاض ہے۔ بیرونی دیواریں پرانی اینٹوں سے بنی ہیں اور ان کی مختلف لیئرز کے درمیان مٹی کی موٹی تہ ہے۔ دیواروں پر نیلے اور سفید رنگ کے موزیک ہیں اور خط کوفی سے آیات تحریر ہیں۔ دیواروں اور چھتوں پر بربر روایات کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ سیدی صحاب سے ذرا سے فاصلے پر مسجد عقبہ موجود ہے۔ یہ مسجد عقبہ بن نافع نے بنوائی اور یہ شمالی افریقہ میں پہلی مسجد تھی۔ مسجد کے ستون بازنطینی محلات اور عبادت گاہیں گرا کر کیروان لائے گئے، انہیں قطاروں میں کھڑا کر دیا گیا، ان پر چھتیں ڈالی گئیں اور یوں مسجد مکمل ہو گئی۔ یہ دنیا کی واحد مسجد ہے جس کے تمام ستون ہیئت، رنگ اور سائز میں مختلف ہیں، اور یہ مسجد سے پہلے کلیساؤں اور دیوی دیوتاؤں کے مندروں کی سپورٹ ہوتے تھے۔ ستونوں کے سائز مختلف ہیں، لہٰذا انہیں برابر کرنے کے لیے ان کے اوپر لکڑی کے تختے اور تنے لگا دیے گئے۔ برآمدے بازنطینی اسٹائل میں بنائے گئے اور یہ دور سے آیا صوفیہ کے برآمدوں کے بھائی دکھائی دیتے ہیں۔ مسجد کا منبر دنیا کا قدیم ترین اسلامی منبر ہے۔ یہ 1400 سال سے اللہ کا نامہ بر بن کر یہاں بیٹھا ہے۔ صحن وسیع اور خوبصورت ہیں، چاروں اطراف حجرے ہیں۔ ان حجروں میں 7ویں اور 8ویں عیسوی میں مدرسہ قائم تھا اور یہاں مسافر بھی ٹھہرتے تھے۔ صحن کے فرش پر سفید ماربل لگا ہوا ہے۔ ماربل تالاب کی طرح تھوڑا تھوڑا جھک کر سینٹر کے ایک نقطے پر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ صحن کے وسط میں پانی جمع کرنے کے لیے ایک دلچسپ نظام بنایا گیا ہے۔ کیروان میں قدرتی پانی نہ ہونے کے برابر تھا، لہٰذا مسجد کے معماروں نے صحن میں زیر زمین تالاب بنایا، بارش کا پانی اکٹھا کرنا شروع کیا، اسے فلٹر کرنے کا سسٹم ایجاد کیا اور پھر کنویں کے ڈولوں کے ذریعے پانی تالاب سے باہر لا کر نمازیوں کے لیے وضو کا بندوبست کر دیا۔ مسجد کا مینار شامی میناروں کی طرح چکور اور نوکیلا ہے اور یہ ماضی میں شہر کے لیے واچ ٹاور کا کام بھی کرتا تھا۔ یہ بھی بازنطینی عمارتوں کے پتھروں سے بنایا گیا۔ پتھروں پر قدیم تحریریں تک دکھائی دیتی ہیں۔ مسجد کے بیرونی گیٹ اور دیواریں خوبصورت اور پرہیبت ہیں، یہ چند سیکنڈ میں دیکھنے والوں کے دلوں میں اتر جاتی ہیں۔ کیروان کا مدینہ چھوٹا لیکن خوبصورت ہے۔ ہمیں وہاں ایک قدیم کنواں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ کنواں بیئر بروتا کہلاتا ہے اور یہ 796 عیسوی میں تعمیر ہوا۔ یہ ایک پتھریلی عمارت میں ہے۔
آج بھی ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور اس سے اونٹ کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے۔ لوگ اس پانی کو بھی آب شفا سمجھتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے آپ اگر ایک بار یہ پانی پی لیں تو آپ دوبارہ کیرون ضرور آتے ہیں۔ میں نے ایک گھونٹ پانی پی کر مستقبل میں کیروان میں ایک رات گزارنے کی بکنگ کرا لی۔ کیروان میں بھی سیدی بو سعید کی طرح سفید اور نیلا رنگ حاوی ہے۔ گھروں کی دیواریں سفید اور کھڑکیاں نیلی ہیں اور یہ صحرائی ہوا کے ساتھ بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ کیروان ماضی میں آج کے مقابلے میں زیادہ گرم اور خشک ہوتا تھا۔ زیر زمین پانی بہت نیچے تھا، چنانچہ مسلمانوں نے پانی کی کمی دور کرنے اور زیر زمین پانی کا لیول بڑھانے کے لیے ایک دلچسپ تکنیک استعمال کی۔ انہوں نے شہر سے دور پہاڑوں کے دامن میں پانی کے درجنوں چینل بنائے۔ یہ بارش اور ندیوں کا پانی ان چینلز کے ذریعے کیروان لے آئے، لیکن کیونکہ شہر کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا تھا اور پانی چند دن میں بخارات بن کر اڑ جاتا تھا، مسلمانوں نے اس کا بھی ایک دلچسپ حل نکالا۔ انہوں نے شہر کے ساتھ بڑے بڑے 40 تالاب بنا دیے۔ بارش اور ندیوں کا پانی ان تالابوں میں جمع ہونے لگا۔ اس جمع شدہ پانی سے شہر کا واٹر لیول بھی بلند ہو گیا اور شہر کے لیے ہر موسم میں پانی بھی دستیاب ہونے لگا۔ پانی کا یہ سسٹم نوریہ کہلاتا ہے اور مسلمان یہ شام سے کیروان لے کر آئے تھے۔ یہ تالاب وقت برد ہو چکے ہیں، لیکن ان میں سے 2 آج بھی موجود ہیں اور اس وقت عالمی ورثہ ہیں۔ ہم وہاں بھی گئے اور یہ تکنیک دیکھ کر بڑی دیر تک کیروان کے مسلمانوں کی تعریف کرتے رہے۔ کیروان کا ایک کمال جامعہ زیتونہ بھی تھا۔ مسلمانوں نے 7ویں صدی میں کیروان میں زیتون مسجد بنائی اور اس میں قرآن، فقہ اور فلسفہ کی کلاسز شروع کر دیں۔ یہ کلاسز شروع میں صرف اعلیٰ خاندان کے بچوں کے لیے تھیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کا دائرہ پھیلتا چلا گیا اور درسگاہ کے دروازے ہر طالب علم کے لیے کھل گئے۔ دنیا کے نامور مورخ اور سوشل ریفارمر ابن خلدون اسی یونیورسٹی کے طالب علم اور پھر معلم تھے۔ ان کا بچپن اور جوانی کیروان شہر میں گزری تھی۔ یہ بعد ازاں مراکو کے شہر فاس شفٹ ہو گئے، سلطان کا قرب حاصل کیا اور شاہی خاندان کے اتالیق ہو گئے۔ یہ فاس شہر کی قدیم یونیورسٹی القروین میں بھی پڑھاتے رہے۔ استاد نے فاس شہر میں اپنی معرکۃ الآراء کتاب تاریخ ابن خلدون لکھنا شروع کی۔ مجھے فاس میں ابن خلدون کے اس گھر میں چند لمحے گزارنے کا اتفاق ہوا جہاں انہوں نے مقدمہ تحریر کی تھی۔ وہ اپنی سیلانی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر فاس سے قاہرہ اور پھر شام پہنچے۔ حلب کے بادشاہ کے دربار میں رسائی ہوئی اور وہ سارا دن بادشاہ اور شہزادوں کو تاریخی واقعات سناتے رہتے تھے۔ استاد کی موجودگی میں امیر تیمور نے حلب پر حملہ کر دیا۔ کھوپڑیوں کے مینار بنانا اور شہر کے شہر جلا دینا امیر تیمور کا مشغلہ تھا۔ وہ دنیا میں صرف علماء کرام اور فنکاروں کی عزت کرتا تھا۔ حلب کے لوگ امیر تیمور کی اس عادت سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے ابن خلدون کی منت کی، اسے قائل کیا اور پناہ کی درخواست کے ساتھ اسے ٹوکری میں رکھ کر قلعے کی دیوار سے نیچے اتار دیا۔ امیر تیمور ابن خلدون کے نام سے واقف تھا، اس نے اسے فوراً بلا لیا۔ ابن خلدون نے امیر کا ہاتھ چوما اور اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ امیر اس خوشامد سے متاثر ہوا اور ابن خلدون کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ استاد نے حلب اور حلب کے شہریوں پر لعنت بھیجی اور باقی زندگی امیر تیمور کے لیے وقف کر دی۔ امیر نے اسے مغربی ممالک یعنی شمالی افریقہ کی تاریخ لکھنے کا حکم دیا۔ یہ امیر سے اجازت لے کر قاہرہ گیا، 6 برس قاہرہ میں گزارے اور 1406 عیسوی میں 73 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس کی زندگی کے آخری ایام قسم پرسی اور جیلوں میں گزرے، تاہم وہ جیسے تیسے اپنی کتاب کا 6واں حصہ مکمل کر گیا۔ اس کا مزار قاہرہ میں تھا، لیکن یہ مزار 20ویں صدی میں سڑک کی توسیع کا لقمہ بن گیا۔ میں 6 سال قبل اس کی قبر تلاش کرتے کرتے سڑک کے اس کنارے تک پہنچ گیا جہاں وہ اس وقت آسودہ سڑک ہے اور اس کے جسد خاکی کے اوپر سے روزانہ سینکڑوں گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک عظیم مسلمان سکالر تھا اور اس کا بچپن کیروان اور زیتونہ یونیورسٹی میں گزرا تھا۔ زیتونہ یونیورسٹی کی لائبریری ایک وقت میں پورے عالم اسلام کی سب سے بڑی لائبریری ہوتی تھی۔ نیشاپور سے غرناطہ تک کے طالب علم اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے یہاں آتے تھے، مگر بدقسمتی سے یہ لائبریری 16ویں صدی میں اسپینش حملہ آوروں کی نظر ہو گئی۔ تاہم زیتونہ مسجد اور یونیورسٹی آج بھی کیروان میں موجود ہے
اور یہ یہاں سے گزرنے والے ہر شخص کو مسلمانوں کے تابناک ماضی کی سند دیتی رہتی ہے۔ میں ابن خلدون کا فین ہوں، لہٰذا میں نے زیتونہ مسجد کی دیواروں پر ہاتھ پھیرا، اس ہاتھ کو چوما اور آگے روانہ ہو گیا۔ کریوان اپنی تاریخ، اپنے تابناک ماضی اور اپنے سفید اور نیلے رنگوں کے ساتھ ہمارے قدموں میں بچھا ہوا تھا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔